اس کے پاس اونٹ ہوگا، اونٹ پہ سوار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا۔ اب ہوگا کی ڈیفینیشن میں اگر چلا گیا وقت کافی درکار ہے، میرے نبی نے بس سمجھ جاؤ، میرے نبی نے فرمایا حبشی آئے گا، ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا، اونٹ پہ سوار ہوگا، جا چلا جا، اسے پکڑ کے میرے پاس لے کے آ۔ میرے مولا علی نہانا نہ کہا، سیدھے پہاڑی کے دامن میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے، انتظار کرتے کرتے تیرے نبی کا یہ غلام دل میں خیال آیا اور بڑی دیر ہو گئی ہے حبشی نہیں آیا، مشکیزے والا نہیں آیا، لیکن اندر سے عشق بولا، کہنے لگا علی کوئی اور کہتا ہو سکتا ہے کہ نہ آئے، ادھر تو انہوں نے کہا ہے کہ جن کی زبان پہ وحی الہی جاری ہوتی ہے، جن کی زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، دور دیکھا کچھ پرچھائیاں نظر آئیں، قریب گئے دیکھا کہ سچ مجھ کا حبشی ہے، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ بھی ہے، اونٹ پہ سوار ہے۔ میرے علی نے اسے روکا، رک، کہنے لگا کیوں؟ فرمایا نیچے اتر، کہنے لگا کس لیے؟ فرمایا چل تجھے میرے آقا نے بلایا ہے، نیچے اتر، چل میرے آقا نے تجھے بلایا ہے۔ اس نے آگے سے لا علمی میں جواب دیا، کہا نام تیرے آقا کو نہیں جانتا، وہ کون ہے؟ میرے علی نے فرمایا میرا آقا نبیوں کا امام ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے میرے آقا یہودی نے بھیجا ہے، میں اس کا غلام ہوں، تم جاؤ اپنے آقا سے جا کے جو بھی کام ہے ان کے پاس چلے جاؤ، میں اپنے آقا یہودی کو مجھے اس نے بھیجا ہے پانی لانے کے لیے، میں تو اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میرے مولا علی نے فرمایا چل میرے آقا نے تجھے بلایا ہے، گج گیا کو سبحان اللہ، آجا نیچے اتر، نیچے اترا، چل چل، کہنے لگا کدھر؟ فرمایا تجھے میرے آقا نے جو بلایا ہے، کہنے لگا یار تم جاؤ، اب دیکھنا تم جاؤ، میں نہیں چلوں گا۔ میرے مولا علی نے دیکھا اسے، دیکھا ہاں بتلا چلتا یا نہیں، تلوار نکالی نا، کہنے لگا اچھا جانا بعد وچے، پہلے اے دس تو علی تے نہیں ہے، تو علی تے نہیں؟ میں ہاں میں علی ہوں، چونکہ میرے سامنے علی کا چہرہ تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا، تلوار نکل، چل، اچھا جی بسم اللہ چلتا ہوں، آگے آگے میرے مولا علی، پیچھے پیچھے یہ کالا حبشی، سیدھے سرکار کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا حبشی ادھر آ، یہ مشکیزہ مجھے دے دے، یہ مشکیزہ مجھے دے دے، تاکہ میں نے اپنے غلاموں کو پانی پلانا ہے۔ عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اس کے اندر پانی بڑا کم بندوں کا ہے، آپ کی یہ کثیر تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی فوج کے سپاہی ہیں، ان کو آپ ایک مشکیزے سے کیسے پورا کریں گے، کیسے ان کو یہ پانی پورا کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا مشکیزہ مجھے دے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اللہ اللہ اس حبشی نے مشکیزہ دے دیا، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے یہ محمد کون کون کے کس کس بندے کو پانی پلائیں گے، یہ 10 بندوں کو پانی پلائیں گے یا میکسیمم 50 بندوں کو پانی پلائیں گے، مشکیزہ ختم ہو جائے گا، یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے، سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، یہ کیسے ایک مشکیزے سے اتنوں کو کیسے پانی پورا کر کے دیں گے؟ اللہ اللہ میرے نبی نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا، پہلے صحابی کو دیا، انہوں نے پیا بھی، مشکیزہ بھی بھر لیا، جانور کو بھی پلا لیا،
دوسرے کی باری آئی, تیسرے کی باری آئی, ایون کہ تقریباً 70 سے زائد لوگوں کو پلا چکے. اب یہ حبشی دیکھ رہا ہے کہ اب مشکیزہ ختم ہو جائے گا, اب مشکیزہ ختم ہو جائے گا, اب پانی ختم ہو جائے گا. لیکن میرے آقا کے صحابی آ رہے ہیں, پانی لے رہے ہیں, قطار در قطار آ رہے ہیں, پانی کے مشکیزے بھر بھر کے جا رہے ہیں. جب سینکڑوں کی تعداد کو آقا پانی پلا چکے, اس حبشی کی مشکیزے سے نگاہیں اٹھی, چہرہ ودعا پہ لگ گئی. اے محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. چہرہ ودعا پہ لگ گئی, دل ہی دل میں سوچ رہا ہے اور یہ دینے والے ہاتھ کتنے پیارے ہیں, یہ تقسیم کرنے والے ہاتھ کتنے سونے ہیں, یہ چہرہ کتنا پیارا ہے, اور یہ جس منہ سے بول رہے ہیں وہ منہ کتنا پیارا ہے. دل ہی دل میں خیال کر رہا ہے. میرے آقا نے سارے صحابہ کو پانی پلا دیا, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ مشکیزہ ادھر کا ادھر ہی ہے, پانی ادھر کا ادھر ہی ہے, ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. اب میرے آقا نے مشکیزہ کیا بند, واپس دینے لگے, واپس دیا, عرض کرنے لگا اے محمد اتنا بڑا کمال دکھایا ہے, اب مشکیزہ مجھے دے رہے ہو, صرف مشکیزہ ہی نہیں دینا, اس مشکیزے کے ساتھ ساتھ مجھے ایمان بھی دینا ہے. میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا, کلمہ پڑھوایا, دائرہ اسلام میں داخل. اللہ اللہ اب میرے نبی کی بارگاہ میں آیا, کدھر سے مولا علی پکڑ کے لائے ہیں, میرے نبی کی بارگاہ میں آیا. اب مشکیزہ دیا, میرے آقا نے مشکیزہ بھی دے دیا, ایمان بھی دے دیا. فرمایا چل چلا جا اپنے یہودی آقا کے پاس یہ امانت پہنچا دے. اب جب جانے لگا, اب جب توجہ کرنا, اب جب جانے لگا, پیچھے سے میرے آقا نے ایک آواز لگائی, او میرے غلام کچھ اور بھی چاہیے تو بتلا دے, کچھ اور بھی چاہیے تو بتلا دے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, اے نبیوں کے امام, اے حضور سرور کون و مکان, آقا جی آپ نے فرمایا کچھ اور بھی چاہیے تو لے لیجئے. یا رسول اللہ میں حبشی ہوں, میرا رنگ بڑا کالا ہے, میرے ہونٹ بڑے موٹے, جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ نفرت بری نگاہ سے مجھے دیکھتا ہے. یا رسول اللہ اگر کیا ہی کرم تو کر دیں, یا رسول اللہ میری رنگت گوری ہو جائے, میری رنگت گوری ہو جائے. صحابہ دیکھ رہے ہیں, کسی نے احتجاج نہیں کیتا, سرکاراں رنگت بدلنا تے اللہ دا کام ہے, اے رنگت دینا یہ اللہ کا کام ہے. یا رسول اللہ یہ صحابی یہ حبشی کیا عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ میری رنگت کو گورا کر دو, توجہ کرنا, میری رنگت کو گورا کر دو. صحابہ فرماتے ہیں میرے نبی آگے بڑھے, میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے, ید اللہ والے یہ سونے سونے گورے گورے پیارے پیارے ہاتھ اٹھے. میرے آقا نے اپنے غلام حبشی کے چہرے پہ پھیرے. صحابی فرماتے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, جب میرے سرکار نے اپنے غلام حبشی کے چہرے پہ میرے آقا نے ہاتھ پھیرا, ہاتھ نیچے کیا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس حبشی کا چہرہ چودھری رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں, اب میرے نبی کے اس غلام کا چہرہ بھی رنگت بھی گوری ہو گئی. اب دیکھنا توجہ کے ساتھ سننا, اس روایت کا ایک ایک لفظ عشق والوں کے لیے بڑا قیمتی ہے, بڑا
بڑا معنی رکھتا ہے۔ اللہ اللہ اب جب یہ جانے لگا مشکیزہ بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، رنگت بھی مل گئی، مشکیزہ بھی مل گیا، رنگت بھی مل گئی، ایمان بھی مل گیا، چہرہ بھی چمک گیا، دل بھی چمک گیا ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا اچھا جا تو اس کی امانت اس کے حوالے کر۔ کتنے خیال رکھتا ہے میرا نبی، جا امانت اس کے حوالے کر۔ اب گھوڑے اونٹ پہ سوار ہوا، جانے لگا، ادھر اس کا آقا یہودی ہاتھ میں عصا لیے ڈنڈا پکڑے ہوئے اس کا انتظار کر رہا ہے، کب آئے گا، میں اسے زد و خوف کروں گا، مار پیٹ کروں گا۔ اتنی دیر کدھر لگا کے آیا ہے، یہ کدھر چلا گیا؟ اللہ اللہ جب یہ میرے رسول کا غلام، میرے تیرے نبی کا یہ غلام اونٹ پہ سوار ہو کے یہودی کے گھر کے قریب پہنچا، یہودی دروازے پہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کب آئے گا، میں اسے ماروں گا، میں اسے پیٹوں گا۔ لیکن عجیب 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 قسم کا معاملہ ہو گیا، جب میرے نبی کا غلام یہودی کے دروازے پہ پہنچا، یہودی دیکھ کے حیران و ششدر رہ گیا، یہودی حیران و ششدر رہ گیا، تعجب بری نگاہ میں دیکھنے لگا، تعجب برے خیز لہجے میں آواز نکالی، کہنے لگا تو کون ہے، تو کون ہے، اور تو کون ہے؟ اونٹ تے میرا ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے۔ بڑی توجہ کرنا، میں انشاءاللہ نکتہ دیاں گا تانوں، اگلے سال تک تہاڈی طبیعت بھی راضی رہے گی انشاءاللہ۔ اور یہ عشق والوں کے لیے ماشاءاللہ یہ علماء نے یہ باتیں سنی اور پڑھی ہوئی ہے، یہ آپ کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے نکتہ اس میں سے نکالوں گا، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بس پھر میری تقریر وائنڈ اپ انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے توجہ بری لہجے میں آپ نے سننا ہے، پوری توجہ نما کے ساتھ۔ اللہ اللہ یہودی کہنے لگا اے مشکیزہ تے میرا ہے، اونٹ بھی میرا ہے، لیکن جڑا اتے اتے سوارے میرا نہیں ہے۔ اے پیرو اللہ اللہ کہنے لگا ہے مشکیزہ بھی میرا ہے، اونٹ بھی میرا ہے، لیکن جڑا اوپر سواری میرا نہیں۔ میں نے کہا یہودی تو نے سچ کہا ہے کہ مشکیزہ بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، جو اوپر سوار ہے یہ تیرا نہیں۔ کہنے لگا کس طرح؟ میں نے کہا جو محمد عربی کا ہو جائے اور یہودیاں دا نہیں رہندا ہے۔ آقا دی محفل غریباں دے ویڑے، اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ اس نے کہا تھا میں تیرا، لیکن اب محمد عربی کا ہو گیا، میں وہی تیرا سابق غلام ہوں۔ کہنے لگا تیرے چہرے کی رنگت کیسی؟ اس نے کہا چہرہ نہ دیکھ دل دیکھ، مالکوں کی بارگاہ میں گیا تھا، محمد عربی نے دل بھی چمکا دیا ہے، چہرہ بھی چمکا دیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔